وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 45 سے 47، حصہ سوم، درس کا نمبر 1981. آج کا موضوع کیا بیعت غیر ضروری ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 45. یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، ومبشرا خوشخبری دینے والا، اور نذیرا ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا، وسراجا منیرا اور روشن چراغ بنا کر بھجوایا ہے. وبشر المؤمنین، اور آپ بشارت دے دیجئے مومنوں کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. اس سلسلے میں ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، ہر داعی الی الحق، ہر داعی کو اسی صفات کا حامل ہونا چاہیے، اور داعیان حق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے تا قیامت کر دیا ہے. اور جس کو بھی اللہ کی طلب ہو، آرزو ہو، تو وہ داعی حق کو تلاش کرے اور کسی سچے شخص کو ڈھونڈے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو. کونوا مع الصادقین. تو یہ یعنی اپنے وقت میں تو نبی کی یہ ذات تھی، لیکن اب بھی ہے. لیکن نبی کا پیغام اب کون پہنچائے گا ہم تک؟ وہ داعیان الی الحق،
وہ اللہ کے بندے، وہ نائبین رسول، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وہ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ایک نمونہ بن کر دکھانے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، اور جو لوگ انکار کر دیں ان کو ڈر کی وعید سنانے والے ہیں، اور ان کی ذات اپنے اپنے معاشرے میں ایک چراغ روشن کی مانند ہے، ہدایت کا چراغ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا ہے قلوبہم مصابیح الہدا، ان کے دل جو ہے وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ یہ بات دیکھیں، اصل میں تو یعنی آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر زمانے میں ہمیں ایک گواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ گواہ کا مطلب عملی نمونہ، چونکہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ یہ نمونے کو دیکھ کر اس کی پیروی کرتا ہے۔ آج کل تو یعنی آج کل کا جو ماحول ہے، چونکہ ہم تو طالبان دنیا ہیں، دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، دنیا کی زندگی کو، اب دنیا والے ہمارے لیے گواہی جو بھی پیش کرتے ہیں اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ اس بات پہ آپ سوچیں نا، دیکھیں بغیر نقل کے انسان جی نہیں سکتا، یہ کسی نہ کسی کی نقل کرے گا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دیکھیں یہ کپڑوں کے جو فیشن ہوتے ہیں، ہمارے پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ چھوٹی قمیضیں ہوتی تھی، یعنی چھوٹی قمیضیں چھوٹی ہوتی تھی۔ آپ میں نے دیکھی ہیں وہ تصویریں، چھوٹی قمیضیں اور کھلی ڈلی شلواریں۔ پھر اب قمیض جو ہے وہ نیچے تک آ گئی ہے، گھٹنوں تک آ گئی ہے۔ پہلے لوگ تو یہ فیشن اب دیکھ لیں، فیشن کی تو اپنی ایک اہمیت ہے، یہ ان ہے، یہ آؤٹ ہے، یہ فیشن ہے۔ آج کل پھٹی ہوئی پتلونیں پہنتے ہیں اور پھر لوگ ان کی نقل کرتے ہیں۔ اب یہ کیا فیشن ہے؟ یعنی آپ اس بات کو بھی تو دیکھیں نا، یعنی پتلون پھاڑتے ہیں، یہ جینس کی پتلون پھاڑتے ہیں، کبھی ران کا ایک حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یہ کون؟ یہ مسلمان ہوتے ہیں، یہ نقل کرنے والے۔ تو بہرحال میں یعنی میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ضرور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یا تو دنیا کی نقل کرنی ہے، دنیا کے رواج اور رسم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یا ہم نے اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول کی اسوہ پر، اسوہ حسنہ جس کا نام ہے، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ اور آج دیکھیں ایک بات یہ بہت اہم ہے، مرشد کی اہمیت اپنی جگہ اہم ہے۔ آج کل تو یہ ہے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری۔ آج تو جو یہ مرشد ہے تو اس کی اہمیت لوگوں میں نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ سرسری طور پہ ہے۔ لوگ جو بیعت کرتے ہیں نہ اس کا مقصد جانتے ہیں، اور نہ جو ہے اس کے تقاضے جانتے ہیں، نہ مقصد یہ دیکھیں جس طرح اور اسلام کی بس ایک رسم رہ گئی ہے، نام رہ گیا ہے، رسومات، یعنی جو بھی حقیقت ہے اس کا صرف نام ہے، جیسے کہ اسلام اس کا نام ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو درویشی والا سلسلہ ہے یہ بھی باہر اس وقت برائے نام ہے، بڑے بڑے عیار لوگ آ گئے ہیں، وہ ڈبہ پیر قسم کے لوگ، تو وہ لوگ نہیں ہیں، وہ قابل اتباع نہیں ہیں، ان کی منزل اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، نفس و حواس کے بندے ہیں، ڈبہ پیر لوگ جو ہیں۔ دیکھیں ایک سچا شخص جو ہے یہ قرآن میں ہے، یعنی اس کی اہمیت اپنے یعنی عقلی طور پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ آج روشنی کا مینار ہمارے لیے کون ہے؟ ظاہر ہے کہ حضور کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب کوئی مومن نہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، تا قیامت ایسے لوگ موجود ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اطلاع دی ہے۔ تو اب اس کو ڈھونڈنا ہے، اور جتنی آپ کی تلاش میں تڑپ ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو راستے کھول دے گا۔
اپنے اپنے محل وقوع کے حساب سے آپ اللہ کے بندے کو تلاش کریں، اور اس کی میں اللہ کی عطا سے آپ کو نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ ہمیں یعنی وہ شخص جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہوگا، نمبر 1، نفس و شیطان کا بندہ نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ اللہ کے راستے، اللہ یعنی قرآن اور حدیث کو جانتا ہوگا، یعنی جاہل نہیں ہوگا۔ قرآن کا علم اس کے پاس ہوگا، اس کا سینہ جو ہے وہ اس کے سینے میں قرآن ہوگا۔ تو بہرحال میں مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو جاننے والا اور عامل، عالم اور عامل، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہو، کسی اعلانیہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، اللہ کے رسول کی طریقے پر زندگی گزار رہا ہو۔ کسی اعلانیہ گناہ، میں نے آپ کو کہا نا، کوئی ایسی غلطی سامنے آپ کو نہ نظر آ رہی ہو۔ دیکھیں، انسان کے باطن سے تو اللہ تعالیٰ واقف ہے، آپ ظاہری علامات دیکھیں، عالم جاہل نہیں، بے عمل نہیں، عامل عمل کرنے والا، اور پھر اجازت ہو اسے۔ یہاں جو ہے نا وہ ایک مضمون لفظ آیا ہے بِإِذْنِهِ، وہ معزون ہو، اس کو اجازت ہو۔ اب یہ لوگ جو ہیں، بات آئی ہے تو میں کہہ بھی دیتا ہوں کہ اصل میں تو آپ نے بیعت کرنی ہے اللہ سے، اور اللہ کی مجاز اتھارٹی پیغمبر ہے، اور پیغمبر کے جو نائبین ہیں یعنی علماء امت ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، جو نبی کا کام کر رہا ہو اور اس کو اجازت ہو۔ اب یہ اجازت جو ہے یعنی وہ یعنی اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے ایک صاحب اجازت شخص ہو، اور یہ ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ اللہ سے یعنی اس کے ہاتھ پر اگر آپ بیعت کرتے ہیں تو وہ بیعت جو ہے دراصل اللہ کے ہاتھ پر ہوتی ہے۔ ان الذین یبایعونک انما هم یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ دیکھیں، قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے، بیعت تو ہم نے کرنی ہے، اور بیعت جو ہے وہ مجاز اتھارٹی سے ہوگی، مرد عورت نہیں، اور عالم جاہل نہیں، عامل بے عمل نہیں، اور اللہ کی طرف سے خصوصی اجازت۔ دیکھیں، ہمارے جو شیوخ ہوتے ہیں ان کے شجرہ جو ہے تو شجرے ہوتے ہیں، وہ نسبتیں ہوتی ہیں، یعنی نسبت چلتی رہتی ہے اور حضور تک چلی جاتی ہے، وہ اجازت کی ایک نسبت ہوتی ہے۔ شجرہ شریف آپ نے نام سنا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روایات نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ بیعت ہم نے کرنی ہے، کس سے کریں گے؟ ہم تو اب اللہ کے رسول تو ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم کس سے بیعت کریں گے؟ جبکہ بیعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بیعت تو ہم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے، اے مومن، میں نے تم سے تمہارے مال و جان کا سودا کر لیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہو اور اپنے بیعت کرنا چاہتا ہو اللہ سے، تو وہ جائے گا ایک اللہ کے بندے کے پاس جو با اختیار ہوگا، یا اٹارنی جس کے پاس ہوگی، اجازت ہوگی، تو وہ پھر آپ سے بیعت لے گا اور اللہ کے لیے لے گا۔ دیکھیں، انسان کا صرف واسطہ ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ وہ آیت ہے نا، پوری آیت میں پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو، محنت کرو، اور اس کی طرف جانے کا کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ اب یہ ذریعہ جو ہے قرآن ہے اور صاحب قرآن ہے،
یہ ذرائع ہے۔ پھر آپ نے بیعت کر کے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پر اس رہنما کی رہنمائی میں آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اور دیکھیں، اس میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے مال و جان کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، لیکن اللہ سے اب کیسے آپ حکم لیں گے؟ اپنے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہوتی ہے، وہ رہنمائی جو ہے آپ کو وہ صاحب قرآن کی طرف سے ملے گی۔ یعنی قرآن اور حدیث تو آپ کو اصول میں بتاتے ہیں نا، لیکن دنیا میں یعنی آپ یعنی اپنے جو روزمرہ کے معمولات ہیں اس کو اللہ کی رضا میں آپ کو ڈھالنا ہے۔ ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق بنانا ہے، اور وہ اللہ کے بندے سے آپ پوچھیں گے، اس سے رہنمائی لیں گے، اس کا عمل آپ کے لیے نمونہ ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور جو شخص، دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم ہر اس شخص کی پیروی کرو جو کر سکتے ہو، جو میرے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ بالکل دیکھیں دل کو لگتی والی بات ہے۔ تعصب اور ضد کی تو بات الگ ہے، اگر کوئی ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، یہ غلط ہے، تو پھر وہ جانے اور ان کے فیصلے جانے۔ میں تو آپ کو اللہ کی عطا سے سیدھا راستہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر اللہ تک یعنی اپنے دل کو مینار نور بنانا ہے تو پھر آپ کو کسی نور والے سے رابطہ کرنا ہوگا اور اس سے بیعت کرنی ہوگی۔ اپنی زندگی اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق اس رہنما کی رہنمائی میں آپ نے گزارنی ہے، تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ میں نے اللہ کی عطا سے یعنی ہو سکتا ہے کل میں آپ کے سامنے نہ ہوں، تو میں ضروری سمجھتا ہوں اور یہ ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دیکھیں یہ بیعت کرنا، اس کو بیعت کہتے ہیں، بیعت اصلاح، اور ایک بیعت اسلام ہوتی ہے، ایک بیعت خلافت ہوتی ہے، اور یہ بیعت اصلاح ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، قلب کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن میں آج مضمون چل نکلا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو دیکھیں ہمیں تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، ہم بیمار لوگ ہیں، ہمیں شفا کی ضرورت ہے۔ قرآن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، لیکن کسی مقامی طور پہ ایک حکیم جو ڈاکٹر ہو، جو معالج ہو روحانی امراض کا، اس کی یعنی اس کے زیر سایہ رہ کر آپ نے اپنا یعنی پرہیز اور علاج یہ وہ آپ کو بتائے گا۔ جو قرآن اور حدیث کو جاننے والا ہے، جو اللہ کے یعنی اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو وہ پھر آپ کو ایک تو آپ سے وہ بیعت لے لے گا، اور پھر وہ آپ کو جو یعنی اس کی نگرانی میں جب آپ اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے اور اپنی مال و جان کو اللہ کے حوالے کرنا شروع کر دیں گے، تفصیل پھر وہ آپ کو بتا دے گا۔ تو اس سے آپ کا جو ہے یعنی آپ جب کوشش کریں گے اس ذریعے کو ڈھونڈ کر، جب آپ اللہ کے راستے میں کوشش کریں گے تو آپ کا تزکیہ یعنی آپ اب تزکیے کے راستے پر چل پڑے۔ آپ ایک معالج کے زیر نگرانی اپنے یعنی اس سے ہدایت لے کر جب آپ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے، اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے، آپ کا تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ میرے نوٹ کر لیں، یعنی جب ایک معالج سے آپ علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، تو دراصل آپ نے منزل بنا لیا اللہ کو، اور اللہ کے راستے پر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک کسی معالج کے زیر نگرانی آپ نے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ اللہ کے راستے پر ہیں، آپ کا ہر عمل
آپ کو اللہ کے یعنی اللہ کے قریب لے جائے گا، آپ کے ہر عمل سے نور بنے گا، آپ کے ہر عمل سے نور بنے گا۔ اب آپ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ تو یہ دیکھیں، یہ معاملے سارے معاملات جو ہیں بڑے آسان ہیں، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی قرآن و حدیث سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو کسی بھی مومن، مرد مومن کی نگرانی میں اگر آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق جب آپ عمل شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا آپ پہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ تو یہ آج کا سبق جو ہے وہ بیعت کے بارے میں ہو گیا، اور بیعت سے انکار نہیں ہے۔ اور دیکھیں آپ یعنی ایک بات نوٹ کر لیں، انسان بیمار تو ہے، انسان بیمار ہے۔ اب یہ بیماریاں اس کی کیسے دور ہوں گی، اس کا تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ یہ خود تو پاک نہیں کر سکتا۔ الم تر الی الذین یزکوا انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء۔ تزکیہ اصل میں تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر کی، پھر پیغمبر کی جو ڈیوٹیاں ہیں، 4 ڈیوٹیاں ہیں پیغمبر کی، وہ ڈیوٹیاں پھر یہاں پر جو اللہ کا بندہ ہے، جو نائب نبی ہے، تو وہی پیغمبر کی ڈیوٹیاں کرے گا۔ یتلو علیہم آیاتہ یعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ 4 ڈیوٹیاں اسی کی ہیں۔ اگر آپ کو وہ قرآن نہ سکھائے، یا قرآن اس کو سکھانا چاہیے، کتاب کی تعلیم دینی چاہیے، حکمت کی باتیں بتانی چاہیے، تزکیہ نفس کرنا چاہیے، اور کتاب کی تعلیم اور اس کو سمجھانا، یہ اس کی ڈیوٹیاں ہیں۔ تو ایسے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام زمانہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص مر گیا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب یہ دیکھیں، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ ہم نے کرنی ہے اللہ کی بندگی، اور ہم نے چلنا ہے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ مقامی طور پہ ایک رہنما، ایک استاد، ایک ٹیوٹر اگر آپ مقرر کر لیں تو یہ عین ضرورت ہے۔ دیکھیں، استاذ کے بغیر تو کوئی علم بھی آپ نہیں سیکھ سکتے۔ بچہ 12ویں سیکنڈ ایئر میں میڈیکل میں اگر اچھے نمبر لے لیتا ہے تو انگلش آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے، تو اس کو اگر کوئی کہے کہ بھئی تم نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو صرف کتابیں لے لو اور ڈاکٹر بن جاؤ، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ وہ جائے گا میڈیکل کالج، جہاں اساتذہ کی ایک ٹیم ہوتی ہے، اس کو تعلیم بھی دیتی ہے کتابوں کی، کتابیں تو یہ لے گا بازار سے، لیکن کتابیں سکھائے گا کون اسے؟ پھر اس میں پریکٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیچنگ ہاسپٹل، ڈاکٹر پہلے 2 سال تو پڑھائی کرتے ہیں، پھر 2 سال یا 3 سال، پھر 2 سال وہ اسپتال میں ڈاکٹر کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہر ڈاکٹر ٹیچنگ اسپتال میں دیکھیں راؤنڈ ہوتا ہے، اور وہ شاگردوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے، اور وہ اپنے شاگردوں کو بتاتا بھی جاتا ہے، اور اس مریض کا جو علاج ہے وہ بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس میں کوئی ایسی وہ خلاف شریعت والی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان معبود نہیں ہے، انسان کی عبادت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ادھر تو معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے، درویشی جو ہے عیاری بن گئی ہے، اور پیر صاحب ایسے حکم دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے۔
اور یہ تو گندگی ہے، اگر میں اس میں جاؤں تو یہ تو بات پھر بڑھ جائے گی، لیکن جو اصل بات ہے وہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں۔ امام زمان کی میں بات کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانی ہی فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مرا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو گویا کہ وہ جاہلیت کا موت مرا۔ بات بھی یہی ہے، دیکھیں آج ہمیں امام زمانہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور سارا معاملہ جو ہے وہ بس نام تک رہ گیا، رسومات۔ مرید کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرید بننے کا مقصد کیا ہے۔ کسی کو اگر آپ مرشد بنا لیتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، نہ پیر صاحب کو پتہ ہے، وہ تو اپنی دکانداری اور جیب بھرنے میں لگے میں کہ چلو مرید آئیں گے اور میری جیب بھریں گے، اور وہ نہ وہ بتاتا ہے نہ ان کو واقف ہے۔ تو یہ ایک نام کی چیز رہ گئی آج کل، یہ پیری مریدی جو ہے، لیکن میں اس کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، میں امام وقت کی بات کر رہا ہوں، امام زمان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے دیکھیں ہم اندھیرے میں ہیں، انسان بیمار ہے، یہ بے جان ہے، یہ اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو شفا کی ضرورت ہے، اس کو جان کی ضرورت ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں پھر یعنی آپ خود نہیں کر سکتے، کتاب کافی نہیں ہوتی۔ آج کل اگر نبی کا طریقہ ہے وہ بھی کتاب کی صورت میں ہے، کتاب سنت کی یعنی حدیث کی کتاب ہی ہے نا، قرآن بھی کتاب ہے، لیکن استاد، میں تو آپ کو استاد کی بات کر رہا ہوں، آپ ایک استاد کو دیکھیں جو قرآن اور حدیث کا عالم ہو اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق آپ کی رہنمائی کرے، اور پھر اللہ سے جو خاص وہ رابطہ ہے وہ بھی اس کے ذریعے قائم ہوگا، کیونکہ بِإِذْنِهِ داعین الی اللہ بِإِذْنِهِ، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں۔ ہر ایرے غیرے جو ہے وہ آپ یعنی اگر آپ بیعت کریں گے بھی کسی ڈبہ پیر سے، کسی بھی گدی نشین سے جو اس کا اہل نہ ہو، تو آپ کی بیعت کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ تو ایک ایسا شخص جو اللہ کا بندہ ہو، جو رسول کا سچا امتی ہو، رسول کے راستے پر ہو، قرآن و حدیث کے بارے میں جانتا ہو، دین کے تقاضے معلوم ہو، کلمے کا مطلب اسے معلوم ہو، اور پھر وہ آپ کی اصلاح کی ڈیوٹی کر سکتا ہو، اور وہ اجازت یافتہ بھی ہو، جس کو میں نے آپ کو کہہ دیا نا معزون بِإِذْنِهِ۔ تو پھر اس کے بعد جب آپ بیعت کرتے ہیں اور اگر آپ مخلص ہیں تو پھر آپ کو جد و جہد کرنی ہوگی۔ یہ بیعت صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بس دعویٰ کر دیا یا مٹھائی وغیرہ کھا لی اور بس بات ختم ہو جاتی ہے، نہیں، یہ تو آپ ایک راستے پر چلنے کا عزم کرتے ہیں۔ اب جب آپ نے ایک استاد کو مقرر کر لیا، اس کا کام آپ کی رہنمائی ہے، وہ ڈنڈے مار کے آپ کو نہیں لے جائے گا، وہ رہنمائی ہے، وہ آپ کو رہنمائی دے گا، چلنا آپ کی مرضی ہے، تیز چلیں یا آہستہ چلیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھئی یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، وہ آپ کو کام بتائے گا کہ بھئی یہ کام کرنے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے۔ یعنی وہ ذمہ دار نہیں ہے آپ کے لیے، آپ پر کوئی دروغہ نہیں ہے کہ وہ یعنی زبردستی آپ کو اللہ کی راستے پر چلائے گا، یہ تو آپ کی یعنی آپ کی خوشی کا سودا ہے، آپ نے خود جد و جہد کرنی ہے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وہ شخص تو محض رہنمائی کرے گا آپ کی، اور اگر آپ اس کی رہنمائی یعنی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو آپ پھر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، پھر آپ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، فائدہ کیا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ جب آپ زبان سے کچھ کہہ دیتے ہیں پھر اس کے تقاضوں کو نہیں جانتے یا جانتے ہیں عمل نہیں کرتے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔